تو آج کیفیت یہ ہے کہ میں تقریباً 40 سال سے 50 سال سے اس کاروبار میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا بچہ نہیں کر سکے گا. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بلیک وائٹ اور ایک ہوتا ہے گرے. اس سیکٹر میں انفارچونیٹلی اتنا گرے ایریا ہے کہ کوئی بھی قدرن شریف آدمی اس میں آنے سے پہلے 5 بار سوچے گا. مجھ جیسا شریف انسان تو نہیں آ سکتا، تو لوگ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ کو علاقے کے بدماش سے بھی ملنا ہے، علاقے کے پولیس والوں سے بھی رابطہ کرنا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول سے بھی رابطہ کرنا ہے، اس میں تمام ایجنسیز کو بھی منہ دینا ہے، ایف ڈی آر کو بھی منہ دینا ہے، مطلب یو نیم اٹ. کراچی میں رہنے والا تو کیا تو ایسے ماحول ہے کہ اس کو جب تک اداروں کو نہیں پتا ہو، قانون سازی کا نہیں پتا ہو، تو وہ تو عام بندہ تو سروائیو نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو یہاں آپ سمجھیں کہ یہاں پر ایسے لوگ چل رہے ہیں وہ اس میں کہ وہ آپ کا چمڑا بھی اتار کے بیچ دیں. سر ایسا ہی ہے. السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے. اور آج ایک اور دھماکے دار ایپیسوڈ میں ایچ ایس پوڈ کاسٹ وذ زہر اختر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے گیسٹ ایک ایسی خاص شخصیت ہے جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری سے بہت زیادہ وابستہ ہے. نہ صرف یہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں، بلکہ اس میں خاص طور پر لوگوں کی رہنمائی میں بھی مصروف عمل نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد محمد حسن بخشی صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں ایچ ایس پوڈ کاسٹ وذ زہر اختر میں. السلام علیکم حسن صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایچ ایس پوڈ کاسٹ وذ زہر اختر میں. حسن صاحب، ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری میں شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کرائسس کا یہ انڈسٹری شکار رہی ہے. بات کرتے ہیں گورنمنٹ ایشوز کے، بات کرتے ہیں دیگر حوالوں سے، بات کرتے ہیں مافیاز کی، تو دیکھتے ہیں ہمیشہ سے یہ انڈسٹری ان حوالوں سے سروائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ اس انڈسٹری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا زیادہ شکریہ. دیکھیے، پچھلے 4 سال سے پہلے ریل کنسٹرکشن کا کام اور ریل اسٹیٹ کا کام پاکستان میں بوم کر رہا تھا، کیونکہ پریویس گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹیز میں تھا. ہاؤسنگ کنسٹرکشن کہ ہر عام پاکستانی کو اس کا گھر ملنا چاہیے. انہوں نے سبسڈائز لونز کی اسکیم شروع کی. انہوں نے بہت سارے ایسے امارات دیے جو پہلے نہیں تھے. حکومت چلی گئی، نئی حکومت آئی. نئی حکومت کی پرائورٹیز میں یہ شامل نہیں تھا. اور پھر آئی ایم ایف کا وہ آ گیا، پیکیج آ گیا، اور آئی ایم ایف کی پیکیج میں یہ انشور کیا گیا کہ ملک میں جو گروتھ ہے اس کو اسٹیبلائز کیا جائے یا کٹ ڈاؤن کیا جائے. اسٹیبلائز نہیں، کٹ ڈاؤن کیا جائے، تاکہ اس وقت ڈالرز کی بہت شارٹیج تھی. آپ کے علم میں اکانومی ہیٹ اپ نہیں ہو اور چیزیں کنٹرول میں رہیں. تو پچھلے 3 سال اسی سسٹم میں گزر گئے، اور 3 سال میں یہ انڈسٹری بہت چیلنجز کا شکار رہی. بہت سے پروجیکٹ تھرو آؤٹ پاکستان جو شروع ہوئے تھے 4 سال پہلے، وہ اس وقت سٹال ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں. ریزن ایک تو 4 سال پہلے جو ڈالر کی پرائس تھے اور جو آج ہیں، اس میں تقریباً 100% کا فرق ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج سے پہلے جو حکومت تھی تو اس میں ان کا بڑا رد عمل تھا، ان کی پرائورٹی میں تھی ہے ہاؤسنگ. ہر ہفتے، ہر تھرسڈے پرائم منسٹر خود میٹنگ کرتے تھے، خود کنڈکٹ کرتے تھے. ہسٹری میں پہلی بار آئی ہیو اٹینڈیڈ 74 میٹنگس. ہر وینسڈے نیپڈیک کے چیئرمین جنرل انور حیدر صاحب میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے، اور ہر ٹیوزڈے میٹنگ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے تھے. اور ان تمام میٹنگز میں یہ ہوتا تھا کہ جو امپیڈیمنٹس ہیں، مشکلات ہیں، وہ پرائم منسٹر کی میٹنگ تک لے کے جائیں، اور وہاں پر تمام سیکرٹریز اور منسٹرز بیٹھے ہوتے تھے اور ان امپیڈیمنٹس کو دور کیا جائے. تبھی یہ انڈسٹری ترقی کی. اور دیکھیے، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور جرمنی کی اکانومی بہت ڈاؤن تھی، ہم سب جانتے ہیں، تو انہوں نے اسی انڈسٹری کو پروموٹ کیا تاکہ اس انڈسٹری کے ساتھ 72 الائڈ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. اس انڈسٹری کے ساتھ بے حد امپلائمنٹ جڑی ہوئی ہے. اس انڈسٹری کے ساتھ آپ ایک عام ملک کا رہنے والا پاکستانی کو اس کا گھر دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ انڈسٹری ریگولیٹڈ انڈسٹری نہیں چلائیں گے، نہیں چلنے دیں گے، تو ہوگا لوگ دیکھیں، گھر تو ایک ریکوائرمنٹ ہے which is guaranteed by the Constitution of Pakistan. It's a fundamental right. So لوگ سلمز میں جا کے رہیں گے، کچی آبادیوں میں رہیں گے. اور دیکھیں، آج کراچی کا 52% لوگ
कच्ची आबादी में रह रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। और ना उनका कोई डेटा अवेलेबल है, ना वो कोई गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस एंड वगैरह, और ना वहाँ पर जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें ना कोई क्वालिटी मेंटेन हो रही, ना कोई आर्किटेक्ट है, कोई ना इंजीनियर है, ना कोई सुपरवाइज़र प्रॉपर है, ना सीमेंट डल रहा है, ना क्योरिंग हो रही है। खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत की सूरत में दिस विल फॉल डाउन एज अ पैक ऑफ कार्ड्स। और यकीन माने इतनी इस शहर में अल्लाह ना करे अमवात होंगी कि हमारे पास शायद एम्बुलेंस भी नहीं होगी बिल्कुल ऐसा ही है। उठाने के लिए, क्योंकि हम जायज़ काम को रोक रहे हैं और नाजायज़ काम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाजायज़ काम में पैसे बहुत हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजायज़ काम में चूंकि किसी की साइन नहीं होती तो वो पकड़ा नहीं जाता अफसर, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो जब फर्ज करें आप चोरी हो रही तो दूसरी तरफ देखता है कि कर लो बाद में मेरा शेयर दे जी दो। ऐसा ही है। ये है कैफियत। क्या वजूहत हैं कि सिस्टम इस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा? जो आज से पहले सिस्टम चलता था, जिस तरह से आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही थी, इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, तो वो सिस्टम आज हो गया, क्योंकि जाहिर बात है जब ये सिस्टम चलता है तो मुल्क चलता है, और इससे जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ जब चलेगी तो जाहिर सी बात है टैक्सेशन बढ़ेगी, मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, इदारे भी अच्छे ग्रोइंग की तरफ आएंगे, लोगों की भी पोजीशन अच्छी होंगी। तो क्या वजूहत है ये? देखिए, एक तो जो फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, अनफॉर्चुनेटली जब हमने IMF के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो शायद हमने जो उन्होंने कहा वो साइन कर दिया। आज अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती भी है उससे निकलने के लिए, हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है उससे निकलने के लिए, तो शायद नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ें साइन करके दे दी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। आज हमारे मुल्क की ग्रोथ, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट, हमारे मुल्क की पॉलिसीज़, हमारे मुल्क का स्टेट बैंक, हमारे मुल्क की बहुत सारी चीज़ें हम इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही क्यों? है। क्योंकि हम मखरूज़ हैं, क्योंकि हम इतने अखराजात करते हैं जितनी हमारी आमदन नहीं है। आपका घर फर्ज करें 1000 रुपये महीने में चलता है और आपकी आमदन 300 रुपये और आप 700 रुपये कर्जा लेते हैं, तो फिर जो कर्जा देगा वो अपना डिक्टेशन तो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। या तो हम अपने खर्चे कम कर लें, या तो हम अपनी आमदन बढ़ा दें। हम दोनों चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इजी तरीका ये लगता है कि हम जाके IMF, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ इदारों से कर्ज़े ले लें और अपनी नस्लों को गिरवी दर गिरवी करते रहें, और आई डोंट नो इसका एंड क्या होगा, बट अब मुझे ऐसा लगता है इट हैज़ बिकम टू मच नाउ। हसन साहब, आप चेयरमैन आबाद हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आबाद का रोल इस इंडस्ट्री में कितना मेन है? क्या जो हम सुनते हैं पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं और फॉर्मल मीटिंग्स की हद तक ही सिर्फ चीज़ें आपके हवाले से डिस्कस होती हैं, या इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होता है? देखिए, मैं आपको आबाद स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। इट वाज एस्टैब्लिश्ड द ईयर 1972, 1972 में बना था। अब माशाल्लाह 52-53 साल का हो गया है, और इसके 3 ऑफिसेज़ हैं। एक कराची में ऑफिस है, हैदराबाद में सब रीजन का ऑफिस है, और लाहौर में नॉर्दर्न रीजन का ऑफिस है। ज़बरदस्त। चेयरमैन होता है पूरे पाकिस्तान का, बिल्कुल। जो मैं इस साल हूँ। मेरे नीचे सीनियर वाइस चेयरमैन है, फिर वाइस चेयरमैन है, फिर रीजनल चेयरमैन है जो कि सिंध बलूचिस्तान को देखता है, और फिर रीजनल चेयरमैन नॉर्थ का है जो कि पंजाब और KP को देखता है। और आप कितने ऑल ओवर पाकिस्तान मेंबर्स को लीड कर रहे होते हैं? हमारे पास तकरीबन 1500-1600 मेंबर हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जिनके पास NTN मौजूद है, जो रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। क्या बात है। हम जितना काम करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा काम हो रहा होगा, पर वो सब इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव काम हो रहा है। सिंध में मेंबरशिप इसलिए ज़्यादा है कि सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है, मैंडेटरी है कि जो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट बनाएगा उसको आबाद का मेंबरशिप लाजमी है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ मेंबरशिप ज़्यादा है। हम आम आदमी के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कंप्लेंट डेस्क है। अगर आपने कहीं फ्लैट या प्लॉट बुक किया है, वो हमारा मेंबर है और वो आपसे नाजायज़ एस्केलेशन मांग रहा है, डिले कर रहा है, या और कोई बहाने से पैसे मांग रहा है, तो आप मुझे कंप्लेन कीजिए। अब हमारे पास एक बड़ी फ़ाल कमेटी है जिसमें 4-5 बहुत सीनियर मेंबर्स हैं और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। वो उस मेंबर को बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, और सामने बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि मसले का हल हो, और 90% जो कंप्लेनर है उसके फेवर में फ़ैसला करते हैं। क्या बात है। एक पीयर प्रेशर, तो लोगों का
कोर्टों का टाइम बच जाता है, कोर्टों की कॉस्ट बच जाती है। इसी तरह गवर्नमेंट अच्छा, आपने कंप्लेन की बात करी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो वो आबाद क्यों आएगा? वो SBC जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाएगा वो? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारा भी रेगुलेटर है, वहाँ भी जा सकता है, पर देखिए वो भी हमें ही भेजते हैं। सो नैब भी हमें ही भेजता है। हम कोशिश करते हैं पीयर प्रेशर की वजह से वो मसले को हल करके दें, एक चीज़। दूसरी चीज़, आबाद का काम क्या है? आबाद का काम ये है कि पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद करे ताकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे के साथ मिल के चले। हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। क्या बात है। वी प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज, ताकि एक ऐसा रास्ता मुतय्यन कर लें कि प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर भी बिला बोलते हैं ना, बिला एक्सीडेंट उस पर चल सके। क्या बात है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हसन साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इकोनॉमिकल बड़ा अहम सेक्टर माना जाता है, लेकिन एक आम आदमी होता है वो बड़ा घबराता है इस चीज़ में कदम रखते हुए। इतने सारे इदारों को फेस करना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी हर्डल्स आती हैं, ख़ास तौर पे कॉल्स आने लगती हैं, कुछ डिमांड्स आने लगती हैं, कुछ माफियाज उसको फेस करनी पड़ती हैं, तो लोग इतना आसानी से इस सेक्टर में आना आसान समझते नहीं हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है कस्टमर और एक होता है हम बिल्डर डेवलपर। सो आज कैफियत ये है कि मैं तकरीबन 40 साल से 50 साल से इस कारोबार में हूँ। मेरे वालिद साहब करते थे, अब मैं कर रहा हूँ, पर मैं समझता हूँ मेरा बच्चा नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस सेक्टर में इतना, देखिए एक तो होता है ब्लैक वाइट और एक होता है ग्रे। इस सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रे एरिया है कि कोई भी कदरन शरीफ आदमी इसमें आने से पहले 5 बार सोचेगा। और यही और ये ग्रे एरिया वो बता रहे हैं जिसमें बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। इसमें आपको इलाके के बदमाश से भी मिलना है, इलाके के पुलिस वालों से भी रब्ता करना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से भी रब्ता करना है, इसमें तमाम एजेंसीज को भी मुंह देना है, FDR को भी मुंह देना है, मतलब यू नेम इट। इसमें वो लैंड वालों को भी देना है, इसमें यू मतलब जो आप कहें ये है। तो हसन साहब, इसमें आम बंदा, मुझे जैसा शरीफ इंसान तो नहीं आ सकता, तो लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? मैंने कहा कि कदरन शरीफ आदमी नहीं आ सकता है। अब आप देख लें कदरन शरीफ हैं या नहीं है, बट कहने का मकसद है, देखिए इसी वजह से हम 1.5 घंटे की फ़्लाइट पर जाते हैं दुबई में, तो मेरा बेटा भी काम कर सकता है, आप भी काम कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरिटी है, चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं। आपका प्लॉट है, कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई डबल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप नक्शा ऑनलाइन सबमिट करता है आपका कंसल्ट, वो अप्रूव होके आ जाता है। आप काम हायर करते हैं, एस्क्रो अकाउंट होता है, पैसे उसमें बुकिंग के जाते हैं, आप काम करते हैं। कोई बिल्डर अपने लिए पैसे नहीं निकाल सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई डिविएशन नहीं हो सकता। सो इस किस्म का अगर आप चीज़ें करेंगे तो पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जेन्युइन डिमांड है। वर्ल्ड बैंक कहता है 12 मिलियन हाउसेस का शॉर्टेज है, दुबई में नहीं है। ये जेन्युइन डिमांड के लिए आपको चीज़ों को डिजिटलाइज, ट्रांसपेरेंट, लैंड ग्रांट की कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब मैं एक नैब में उसमें था अपने मेंबर के साथ, तो उन्होंने कहा है कि इस लैंड में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी मैं आज से 2 महीने पुरानी बात कर, 1936 में ये एंट्री कोई गलत थी, अब 1936 और ये 2025 आ गया है। सो कहने का मकसद, आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, कुछ लोग तो मिलके करते हैं गलत काम, कुछ लोग फंस भी जाते हैं। सो हमने इनसे कहा कि भाई जो हो गया उसको एक तरफ करें, आज ये तय कर लें कि आज के बाद सिंध गवर्नमेंट लैंड ऑक्शन करेगी। कानून ये कहता है 125 गज से ऊपर का लैंड ऑक्शन होना चाहिए कमर्शियल, और 1947 से आज 2025 हो गया, एक लैंड का पीस ऑक्शन नहीं किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, एक लैंड का पीस ऑक्शन नहीं किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। इसका मकसद ये है कि कितने लोगों के इसमें कितने डीप इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सो हमने कहा कि आप लैंड ऑक्शन करें, 200-400-500 मिलियन 200-500 बिलियन रुपीस एनुअल आपको आएंगे लैंड के। आप उससे हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करें, स्कूलिंग सिस्टम बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करें, इस सूबे के कर्जे उतारें, इस सूबे के पानी का चीज़ें अच्छा करें, आप इस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करें, बिल्कुल सही है, कैमरेज लगाएं, इस सूबे के रहने वालों को आसानियाँ दें।
اور قانون بھی یہ کہتا ہے ہم تو کوئی فیور نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آکشن سے لیں گے, ہمیں نہیں چاہیے الاٹمنٹ کا لینڈ. بالکل ایسے ہے. پر جو الاٹمنٹ کرتے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے ایک لینڈ اپنے, جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنے ڈرائیور کو الاٹ کر دیا 1000 روپے گز میں, اور وہ ڈرائیور مجھے بیچتا ہے 1 لاکھ روپے گز میں, کیونکہ اس کی ویلیو 1 لاکھ روپے گز ہوتی ہے. تو 99,000 روپے جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں گز کے, جو الاٹ کرواتا ہے یا کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ انچیکر میں نہیں جاتے ہیں, وہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ روپے ہے نا, اور بعد میں نیب آ کے ہم کو پکڑتی گئی تو جعلی الاٹمنٹ تھا, ڈرائیور کے نام کا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خدارہ الاٹمنٹ بند کر دیں, آپ آکشن کریں, جس کو لینا ہوگا, زاہد کو لینا ہوگا, حسن کو لینا ہوگا, XYZ کو لینا ہوگا, آکشن سے لے لیں. بالکل صحیح ہے, تاکہ اس کا ٹائٹل تو کلیئر ہو. حسن صاحب میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میری بات کلیئر نہیں ہو پائی. ایک عام انسان ہے, میں ہوں, 400 گز کا اپنے ایک بلڈنگ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہوں. تو جتنی میں نے جس طرح سے بات کری, بہت سارے ادارے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے ایک آسان سلوشن کیا رکھا ہے, مطلب یا کوئی ایک اسپیسیفک بندہ دے دیا گیا ہے کسی ادارے کی طرف سے یا کسی بھی مافی کی طرف سے جو ساری اس کی ہرڈلس کو, ساری پرابلمس کو وہ سولو کر دے؟ تو کیا کس طرح سے میں اس کو 400 گز کی ایک بلڈنگ اگر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو ایزی وے میں ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. جی. دنیا کیوں ترقی کر گئی یا کر رہی ہے یا کر پا رہی ہے کہ وہاں پر ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ختم کر دیا گیا ہے. 2030 میں دبئی میں کوئی گورنمنٹ آفس نہیں ہوگا, یور موبائل از یور آفس. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, سندھ بلڈنگ کنٹرول جانا ہے, آپ ایپ پہ چلے جاؤ. بالکل صحیح. آپ کو واٹر بورڈ جانا ہے, آپ ایپ پہ چلے جاؤ. آپ کو KE جانا ہے, آپ ایپ پہ چلے جاؤ. آپ کو روڈ کٹنگ کے لیے جانا ہے, آپ ایپ پہ چلے جاؤ. سو یہ چیزیں ہمیں لانی پڑیں گی. ہم اس لیے نہیں لا پا رہے کیونکہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے, اور جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے جو ان کا انٹرسٹ ہے, اور جو پروموٹ اور ٹرانسفر کرتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے. بالکل صحیح. سو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اب میں جا کے IMF کو ڈائریکٹ لیٹر لکھوں گا کہ دیز آر دا تھنگس وچ کین امپروو دا ڈیلیوری سسٹم ان پاکستان اینڈ ہیلپ ینگ پیپل لائک یو زیڈ ٹو کم اپ اینڈ ڈو دیئر اون بزنس. بالکل بالکل. اچھا, آج کل سن رہے ہیں کہ کراچی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بحریہ ٹاؤن یا DHA سٹی بنتا جا رہا ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ جی, کراچی میں کئی سال سے بحریہ ٹاؤن اور DHA سٹی بن رہا ہے. بحریہ آج کل بہت اس میں ہے, پریشانی میں ہے, کیونکہ نیب نے بھی ان کے کیسز ریفرنسز بنا دیے ہیں, اور اس سے زیادہ پریشانی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحریہ میں انویسٹمنٹ کیا ہے. بحریہ میں جتنے لوگ, اتنے سارے رہائش پذیر ہیں, ریزیڈنٹ ہیں, اور کافی لوگ انویسٹمنٹ کر بھی چکے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ وہ ریلیز ہو جائیں گے, بچ جائیں گے, دیکھیے ٹریلینز آف روپے کا انویسٹمنٹ ہو گیا ہے. یہ تو ان اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا اور آباد آن ریکارڈ ہے, انہوں نے لکھ کے دیا تھا یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ نہ ان صاحب کی زمین ہے نہ کوئی اپروول ہے, تو اس وقت سب خاموش تھے, سب خاموش تھے. I am proud to say that کہ آباد نے اس زمانے میں لیٹر لکھا تھا کہ غلط ہو رہا ہے کام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آباد بہت ایکٹیو ادارہ رہا ہے, ہم نے بھی شروع سے, جب سے بچپن سے ہو سوال ہے, کافی ساری ان کی خدمات منظر عام پر ہم نے دیکھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ پالیسیز آباد کے لیے کیا ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ پالیسی, ہم تو گورنمنٹ کو ایڈوائزری کا رول کرتے ہیں, اور کچھ ایڈوائزز گورنمنٹ ہمارے مانتی بھی ہے اور کچھ نہیں بھی مانتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ از انڈیپینڈنٹ ٹو ٹیک ڈیسیجن. ہاؤ ایور ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف دی انڈسٹری, ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری آپ یہ کیجئے. جیسا کہ اب ہم نے ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن پہ ٹیکسز کم کرانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنائی, میں ممبر ہوں اس کا, پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یار, میں تو اپروو سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, however we need to take it to international monetary fund because we are under the program. So انہوں نے پھر ہمارا ٹائم فکس کیا IMF کے ساتھ کہ آپ اپنا کیس خود پلیڈ کریں پرائیویٹ سیکٹر, اور وہ ہم نے کیا. اب دیکھیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ وی گورنمنٹ, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر ایز اے ٹیم بن کے کام کرے گی, اور گول ایک ہونا چاہیے. گول ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ, گول ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر پاکستانی کو
کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے 20 سال میں اس کا ایک گھر ہو, اونرشپ ہو, تاکہ وہ اس پاکستان سے جڑا رہے, اس کو یہ نہیں لگے کہ اس کو پاکستان سے کچھ نہیں ملا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے. پاکستان میں ہمیشہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اگر بات کریں تو ایک مسئلہ رہا ہے جس میں اللیگل کنسٹرکشن ہے, تو آباد کا اس میں کیا اہم رول ہے؟ دیکھیے, انلیگل کنسٹرکشن میں آباد کا رول کچھ بھی نہیں ہے. انلیگل کنسٹرکشن کرمنل مافیا کر رہی ہے, اور وہ دھڑلے سے کر رہی ہے, بدماشی سے کر رہی ہے, گنڈا گردی سے کر رہی ہے, اور اس میں افسران بھی شامل ہیں. حالانکہ میں جب بھی منسٹر صاحب سے ملتا ہوں, سعید غنی صاحب ہمارے منسٹر ہیں اسمبلی میں, ڈی جی صاحب سے بھی ملتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا ہے بھرپور. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ صحیح بھی کہتے ہوں گے, بٹ اتنا پیسہ انوالو ہو گیا, اتنے لوگ انوالو ہو گئے ہیں, اس کا تو جب تک کوئی پراپر آپریشن نہیں ہوئے گا, آئی ڈونٹ تھنک سو تھنگز آر گوئنگ ٹو امپروو, بیکاز ہر چیز وہاں بک جاتی ہے, خریدی جاتی ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, کیا ہر چیز آپ کی امپلیمنٹ ہوتی بھی ہے یا صرف تسلی دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یا جو ایک پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں, دیکھیے, جو چیز وہ ایگری کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور ہم بھی جان نہیں چھوڑتے. ہماری بھی عادت بری ہے, وی انشور کہ وہ ہو جائے. اور جو چیز وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے. دیکھیں, ایگزیکٹو اتھارٹی تو ان کے پاس ہے نا, جو نہیں وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتی. یس, سلو ڈاؤن ہے کیونکہ وہ کرتے ہیں, پھر بیوروکریسی روک لیتی ہے. بیوروکریسی کی ایک الگ رفتار ہے, ایک الگ انٹرسٹ ہے. سو وی نیڈ ٹو فالو ناٹ اونلی دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, وی نیڈ ٹو فالو دی بیوروکریسی ایز ویل ٹو گیٹ دا ورک ڈن. سو ہم کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اللہ کے کرم سے ہو بھی جاتی ہیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کافی اسٹریسفل جاب ہے ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن, میں جیسے دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. تو ریئل اسٹیٹ میں رہتے ہوئے فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ مکمل مطلب چیزیں دیکھ لیتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں گھر والے؟ بالکل ناراض ہوتے ہیں, اور ان کا ناراض ہونا بالکل واجبی بھی ہے, کیونکہ اس میں ایک تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی بہت ہے, تھرو آؤٹ پاکستان کی ہے. آپ کی کنیکٹیوٹی بھی بہت ہے کہ ہر روز 3-4 افطار آ رہی ہیں اور 3-4 سحری آ رہی ہیں, تو آدمی پہنچ نہیں آج کل تو سکتا. بڑی سحریاں اور افطاریوں کی جی, جو آدمی دعوتیں چل رہی ہیں, نہیں پہنچ سکتا. اس کے علاوہ جب آپ صحیح بات کرتے ہیں تو آپ کے دشمن بھی بہت لوگ ہو جاتے ہیں جو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اور آپ کے بزنسز کو. آپ کے پاس کوئی ٹریڈ وغیرہ آتی ہے؟ نہیں جی, میں تو غریب آدمی, میرے پاس کیا تھریٹ ہے. آپ شریف آدمی ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے یقیناً نہیں ہوتا ہے, اور بٹ اگر ہم نے حلف لیا ہے تو اسی لیے لیا ہے کہ ایمانداری سے کام کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اور ہماری دعا بھی یہ ہوتی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کی اللہ ہمیں طاقت اور ہمت دے, اور اس بات کا سننے والے پہ اللہ تعالیٰ اثر بھی ڈالے. آمین آمین. حسن صاحب, اگر آپ ریئل اسٹیٹ بلڈر کنسٹرکشر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ کوئی پروفیشن سوچا تھا یا کچھ اور بننا چاہا تھا کہ میں یہ بن جاؤں گا اگر میں ڈیولپر بلڈر نہ بنتا؟ بچپن میں مجھے 2-3 چیزوں کا شوق تھا. پہلے تو جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق تھا, کرکٹر بننا چاہتا تھا. آپ کی فزکس کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے کہ آپ ابھی آج بھی کرکٹ کھیلتے ہوں گے. نہیں, ابھی تو نہیں کھیلتا, پر میں انڈر 19 کھیلا, پر والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا تو چھوڑ دیا. پھر ہمارا شوق تھا کہ ایئر فورس کا پائلٹ بنوں, F-16 چلاؤں, وہ بھی والدہ نے نہیں جانے دیا. اور بینگ دا اونلی سن, انہوں نے بولا نہیں, ایک بیٹا ہے بھائی, 2-3 ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں ضائع نہیں کر سکتے. تو پھر تیسرا شوق ہمیں ہوا کہ بارٹ لا کر کے لا کریں گے اور پریکٹس کریں گے. بٹ پھر اگین جیسے میں نے کہا کہ مائی فادر ڈائڈ when I was 17-18 years old and I was the only son, I had to continue business, so I could not go. بٹ میں نے لا کیا, پریکٹس نہیں کی, کیونکہ ایتھیکلی وہ مناسب نہیں کہ آپ کاروبار بھی کریں اور پریکٹس بھی کریں. کیا بات ہے. تو لا کی ڈگری میرے پاس ہے, میں نے پریکٹس نہیں کی. کیا بات ہے. چلیں انشاءاللہ اسی ادارے میں رہتے ہوئے آپ کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کام آ رہی ہوں گی, اور ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس آپ نے جو گین کیا تھا لا پڑھ کر, تو وہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ ہو رہی ہوں گی. بہت فائدہ ہوتا ہے, اور میں آپ کے سننے والے تمام لوگوں کو کہوں گا کہ سب نے لا کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ یور بیسک رائٹ. کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کوئی آپ کو زیادہ پش نہیں کر سکے گا. سو ہم جس بچی کے پاس ٹائم ہو ضرور کریں لا, اور پڑھ کے کریں. بالکل, چیٹنگ سے نہیں کریں, ہاں, پڑھ کے کریں. پڑھ کر کریں. یو شوڈ انجوائے اٹ. بالکل ایسا ہی.
رٹے مارنے کی ضرورت نہیں. یو شوڈ ریڈ اٹ, انجوائے اٹ اینڈ ڈو اٹ. بالکل بالکل, جبھی تو وہ اچھی کوئی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے, کوئی اس کو پریشان کرے. آج کل جو جی جی, عام جو طور پر ماحول ایسے ہی ہے نا. بالکل, اور کراچی میں رہنے والا تو کیا تو ایسے ماحول ہے کہ اس کو جب تک اداروں کو نہیں پتا ہو, قانون سازی کا نہیں پتا ہو, تو وہ تو عام بندہ تو سروائیو نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو یہاں آپ سمجھیں کہ یہاں پر ایسے لوگ چل رہے ہیں وہ اس میں کہ وہ آپ کا چمڑا بھی اتار کے بیچ دے. سر ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کراچی میں کوئی بیسٹ اسپاٹ جہاں پہ جانا کھانا پینا پسند کرتے ہیں؟ میں اچھا کھانے کا شوقین ہوں, اور کہیں بھی اچھا کھانا ہو, چاہے وہ کسی ڈھابے میں ہو, چاہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں ہو, اور چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو. کیا بات ہے, ٹیسٹ ہونا چاہیے. جی جی, ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اور کمپنی بھی ہونی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کی اتنی انسائٹ فل گفتگو کا, اتنی زبردست ڈسکشن کا, اور یقین مانیں بڑی ہانر ڈسکشن سن کر مجھے بڑی متاثر فیل ہوا ہوں, اور بہت کچھ جاننے کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. دوستو, حسن بخشی صاحب جو چیئرمین آباد ہیں وہ آج ہمارے خاص مہمان تھے. بہت ساری انسائٹ فل گفتگو اور بہت زبردست ایکسپیرینس کے ساتھ ان سے چیزیں جاننے کو ملی, اور یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو ایچ پوڈ کاسٹ کو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. نئے مہمان نئے لوگوں کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر آپ لوگ ہمیں ملاحظہ کر سکیں گے نیو ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اپنے میزبان زید اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.